آستان عالیہ بندیال شریف سے تشریف لائے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا اسرار الحق صاحب بندیالوی۔ میں آپ کی بارگاہ میں التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا اسرار الحق صاحب بندیالوی۔ الحمدللہ المفضل المنعام على ما امطر علينا شعابي بنعمة العظام ومنة الجسام، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤسس أساس الشرائع والأحكام، المقنن قوانين معرفة الحلال والحرام، وعلى آله التقان وصحبه التجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأن هذا صراطي مستقيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال، أو أشبه ذلك رسول الله، أو ما فوق ذلك رسول الله، أو ما دون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سوى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ جملہ احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نہایت ہی واجب التکریم، قابل صد واجب الاحترام، مخلصی فی اللہ حضور قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ محبوب صاحب معینی دامت برکاتہ العالیہ، مخلصی فی اللہ پرورد نگاہ ولایت عزیزم حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد محمود نظامی صاحب آستان عالیہ مکھڈ شریف، دیگر ادارہ معین الاسلام کے اساتذہ کرام، جملہ طلبہ حضرات و وابستگان آستان عالیہ بیربل شریف، یہ صوفیاء کا فیض ہے اور حضرت قبلہ کے بزرگوں کا یہ خصوصی فیض ہے جو میں آج آپ کے سامنے بغیر پروگرام کے، بغیر کسی رات کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کل سے اچانک صاحبزادہ قبلہ ساجد نظامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ رات کو بندیال شریف تشریف فرما ہوئے تو میں مختصر عرض کروں تو انہوں نے فرمایا بیربل شریف جانا ہے. تو میں نے کہا جی مدت دراز سے یہ خواہش تھی کہ وہ میں خانہ دیکھوں جہاں پر قبلہ محبوب صاحب محبوبوں کو جامع توحید و محبت و عظمت ولایت ملا رہے ہیں. میں نہ خطیب ہوں نہ ادیب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے دارالعلوم میں چھوٹے اسباق پڑھاتا ہوں. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے اور حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان کرم ہے اور میرے حضور قبلہ سیدی و والدی کا ان کی نظر عنایت ہے. میں کچھ بھی نہیں، ادنا طالب علم ہوں، مگر چونکہ بندیال شریف کا بہت بڑا نام ہے تو اس حوالے سے قبلہ نصر معینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے
فرمایا کہ جو ہے نا نمائندگی ضروری ہے بندیال شریف کی، تو اس نمائندگی کے پیش نظر فقط 2 باتیں نہایت اختصار کے ساتھ، مجھے وقت کی قدر ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، اور حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب پرورد نگاہ ولایت حضرت صاحبزادہ جناب فاروق مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لانے والے ہیں، تو وہ آخری دعا فرمائیں گے۔ تو میں نے 2 آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ہر نمازی نماز میں یہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ آپ جس درگاہ میں آئے ہیں، اس درگاہ کے جو درگاہوں کے تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے پورے ہیں اس درگاہ میں بحمدہ تعالی، اور ان حضرات کا روحانی تعلق جس آستانے سے ہے، اس آستانے پہ رونق افروز جو رہے، پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ الصالحین حضرت خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی علم کے بحر بے کراں، اور ان کے مرشد کامل بھی علم کے بحر بے کراں، بحمدہ تعالی اولیاء کرام نے یہ سبق دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی 2 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہے علوم ظاہریہ، جس کو حقیقت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور دوسری منزل ہے طریقت، جس کو ہم لوگ اولیاء اللہ کے نام سے جن کو موسوم کرتے ہیں۔ تو جب تک علم ظاہری نہ ہو، علوم باطنیہ نہیں آ سکتے، جب تک علوم ظاہریہ پہ دسترس کامل نہ ہو۔ تو جس صوفی کا، جس اللہ کے ولی کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس نے پہلے علوم ظاہریہ سیکھے، اس کے بعد علوم طریقت، پہلے علم ظاہر پڑھا پھر علوم باطن کی طرف چلا۔ تو جب تک علوم ظاہر نہ پڑھا جائے معرفت الہی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو اور اس ادارے کو دن 2 گنی رات 4 گنی ترقی عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر محمد نصر اللہ معینی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان افروز گفتگو بھی پیش کریں گے۔ جناب محترم پروفیسر محمد نصر اللہ معینی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ صدر مجلس حضرت صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد نظامی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مکھڈ شریف ضلع اٹک، حضرت صاحبزادہ مظہر قیوم صاحب مدہ ذل العالی، حضرت صاحبزادہ اسرار الحق صاحب بندیال شریف سے، تمام علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، خطاب کا تو موقع نہیں ہے، ہمیں انتظار ہے خانوادہ مہروی کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ احمد مہروی کے مسند نشین حضرت صاحبزادہ فاروق احمد مہروی پہنچ چکے ہیں، ابھی چند منٹوں میں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ ان کی آمد سے پہلے میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہمارے معزز مہمانوں میں سے کچھ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور ان کی ہم علمی اور روحانی گفتگو سماعت کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، مختلف مقامات پر آپ بڑے بڑے علماء کے بڑے مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی تقریباً یہی باتیں آپ سنتے ہیں۔
علماء کرام تشریف لاتے ہیں، نعت خوان حضرات ہوتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، بہت بڑے بڑے اجتماعات شہروں میں ہوتے ہیں۔ اس اجتماع کا اور اس اجتماع کا کیا فرق ہے؟ یہ جو ہم لمبا سفر کر کے اپنا کاروبار چھوڑ کر 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے اہل اللہ کی مجلس میں آتے ہیں، خانقاہوں پر جاتے ہیں، عرسوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جلسے میں اور اس خانقاہ کی اس تقریب میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی سنا اور اس کا جواب بھی 2-3 سال پہلے حضرت صاحبزادہ فاروق احمد میروی یہ یہاں بیان کر چکے ہیں۔ لوگوں کو یاد ہوگا، جن کو نہیں یاد ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، اور جن لوگوں کو پہلے موقع نہیں ملا سننے کا ان کے لیے نئی بات ہے، وہ سنیں۔ حضرت خواجہ احمد میروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ توسہ شریف میں موجود تھے، اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں، وہاں ان کی خدمت میں ایک آدمی نے یہی سوال کر دیا کہ حضرت یہ جلسوں کی تقریبات جو ہیں اور وہاں بھی ہم تلاوت بھی سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں اور وہاں تقریریں بھی ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہیں باتیں، تو یہ آپ کے ہاں بھی یہی کچھ ہے، تو کیا فرق ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا اچھا ادھر میرے قریب آ جاؤ۔ اسے قریب بلایا اور فرمایا عرس شروع ہونے والا تھا، تقریبات شروع ہونے والی تھی، اس وقت اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، قریب بلایا، اس کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب انسانی شکل میں نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی کسی حیوان کی شکل میں تھا، کوئی کسی حیوان کی شکل میں تھا۔ اور یہ بات عین حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ ظاہری صورت، آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ 1400 سال 1500 سال گزر گئے، کسی کی شکل آپ نے مسخ ہوتے دیکھی ہے؟ صوفیاء کرام اور محققین علماء فرماتے ہیں اس سے ظاہری شکل مراد نہیں ہے، ہر انسان کی ایک باطنی شکل بھی ہے، ایک اس کے باطن کی شکل بھی ہے۔ اہل اللہ کو وہ صورت اس کے کردار کے مطابق نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بدکار ہے، زانی ہے اور بے ادب اور گستاخ ہے، اس کی شکل سور جیسے ان کو نظر آتی ہے، اس کی باطنی شکل جامع کرامات اولیاء کتاب ہے، بہت بڑی اولیاء اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر آج تک پچھلے صدی تک جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے، حضرت امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے 4 جلدوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو جو گستاخ صحابہ ہوتے تھے، رافضی ہوتے تھے، ان کی شکل سور جیسے نظر آتی تھی۔ 2 رافضی آئے لیکن سنی بن کر آئے، جب انہوں نے آ کر دیکھ ملے تو آپ نے فرمایا تم رافضی ہو، تم گستاخ صحابہ ہو۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو ظاہر سنیت کا ظاہر کیا تھا، لیکن یہ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باطنی شکل دیکھی ہے، وہ سور جیسی ہے، تمہاری باطنی شکل سور جیسی ہے۔ اس میں سے ایک آدمی فوراً توبہ طائب ہو گیا اور دوسرا بھی توبہ نہیں اس نے کی، وہ دل میں ہی اس نے توبہ کی۔ آپ نے فرمایا تیری شکل مجھے انسانوں جیسی نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرا آدمی بھی طائب ہو گیا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب تم دونوں صحیح توبہ کر لی ہے تم لوگوں نے۔ تو اس کی جو باطنی ہر انسان کی جو مثالی شکل ہے، اس کی باطنی شکل ہے، وہ اولیاء اللہ کو حیوانوں جیسی نظر آتی ہے۔ جس طرح کا کردار ایک آدمی فتنہ فساد کرتا ہے،
نچلا نہیں بیٹھتا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، اس کی شکل اللہ والوں کو بندروں جیسی نظر آتی ہے، کیونکہ بندروں کا یہی کام ہوتا ہے، وہ نچلے نہیں بیٹھتے، وہ پگڑیاں اچھالتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، تو ان کو شکل ان کی جیسے اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ ادھر قریب آؤ، قریب آیا، ہاتھ رکھا تو اس نے دیکھا کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی کسی کتا ہے، کوئی حیوان کسی حیوان کی شکل کا ہے، کسی حیوان کی شکل، انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت یہ میں کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا بس کوئی بات نہیں کرنی، جب عرس ختم ہو جائے اس کے بعد میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب عرس ختم ہو گیا آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا ادھر قریب آؤ، آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو سارے کے سارے انسانوں جیسی شکل نظر آ رہی، سب کی شکلیں انسانوں جیسی نظر آ رہی تھیں۔ گویا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اور یا اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر اور ان کے فیوزات اور برکات اور انوار اور تجلیات جو ان پر آئے، انہوں نے وہ حیوانی شکلیں دھو ڈالی اور ان کو انسان بنا کر پیش کیا۔ اس لیے فرمایا تتنزل الرحمات عند ذکر الصالحین، تتنزل الرحمات عند ذکر الصالحین، صالحین کے جب ذکر ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی حکایات اور ان کے تذکرے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب رحمتیں نازل ہوں گی اس سارے مجمع پر، تو کیا کوئی بندر رہ سکتا ہے، کیا کوئی سور رہ سکتا ہے؟ جہاں خدا کی رحمت آ جائے وہاں پھر یہ چیزیں نہیں رہتی۔ تو آپ نے جب ہاتھ رکھا تو سارے کے سارے اب وہ سب انسان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عام جلسوں کی اور ان اللہ والوں کے جلسوں کی یہ فرق ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم خوش قسمت ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرماتا ہے، سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھیں، مجلس میں آ کر بیٹھیں، لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے، کب رحمت، جب رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو رحمت کو وصول بھی تو کرنا ہے۔ اگر رحمت کو وصول کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ادھر خیال ہی نہیں ہے، آداب مجلس کا خیال نہیں ہے۔ حضرت بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، بیمار تھے، تکلیف تھی، بیمار تھے، تکلیف تھی، تو آپ ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ حضرات توجہ فرمائیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، بیمار تھے، طبیعت ناساز تھی۔ کسی مقرر نے آ کر ایک اللہ کے ولی کا ذکر شروع کر دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ میرا شریف، حضرت صاحبزادہ فاروق احمد مہروی، حضرت صاحبزادہ فاروق احمد مہروی، حضرت صاحبزادہ سید احمد ظریف چشتی۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے بڑے فخر کی اور سعادت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ مجھے بھی علامہ مدثر صاحب نے بتایا
تشریف رکھیں سب حضرات، تشریف رکھیں. حضرات سب تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھیں، زیارت کریں، بیٹھیں، تشریف رکھیں. انشاءاللہ سب کی زیارت ہوگی آپ کو. ہاں حضرات آپ نے شجرہ شریف ابھی سنا. شجرہ شریف میں ان تمام اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو حضرت سیدنا شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے شیخ تک جتنے بھی سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں ان سب کا اس میں ذکر کرتا ہے. شجرہ شریف چھپا ہوا ہے حضرات، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. آج ہمارے لیے یہ وسیلہ ہے، یہ ایک کڑی ہے، سلسلہ ہے، زنجیر کا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے جڑتے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ سلسلہ طریقت ہے، یہ شجرہ طریقت ہے. تو آج ہمارے لیے سعادت کی ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ اوپر جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہے سب نے، غریب نواز خواجہ اجمیر، غریب نواز سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے مشائخ میں حضرت خواجہ مودود حق چشتی رحمت اللہ علیہ. آج اس خانوادہ کے، اس گدی کے، اس عظیم ہستی کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بھی دادا مرشد حضرت خواجہ مودود حق چشتی رحمت اللہ علیہ کے خانوادہ کے ایک چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ سید احمد ظریف چشتی ہمارے ہاں تشریف فرما ہے. ہمارے ہاں آپ افغانستان سے تشریف لائے ہیں، فارسی بولتے ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں کئی کتابوں کے، اور اس عظیم خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان کو اس آستانہ پر ان کی تشریف آوری پر انتہائی ممنون ہیں، شکر گزار ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے اسلاف کے علمی اور روحانی فیوزات کا امین بنائے اور وہ ہمیں بھی ان فیوزات میں سے تقسیم کر کے ہمیں بھی ہماری جھولیوں میں بھر کر جائیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ہماری آنکھیں ان کے لیے فرش راہ ہیں اور ہمیشہ فرش راہ رہیں گی. تو حضرات گرامی بس اب بات ختم کر رہا ہوں. میں ایک بڑے معزز مہمان کو ابھی دعوت دوں گا. بات یہ تھی کہ حضرت خواجہ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اماموں میں سے چوتھے امام، بہت بڑے حنبلی مسلک کے بانی حضرت احمد بن حنبل، بڑے صوفی اور درویش ولی اللہ بھی تھے. تو وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے. بیمار تھے، تکلیف تھی، لیکن انہوں نے ٹیک چھوڑ دی. کسی نے کہا حضرت جی آپ تو بیمار تھے، آپ آرام کرتے، ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بے روحی کا مظہر ہے، بے روحی کا مظہر ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے کھانا، روٹی ہے نا، یہ ظاہری غذا ہے، تو روٹی کھاتے وقت تکیے سے ٹیک لگانے سے منع فرمایا ہے.
کیوں؟ اس سے بے رغبتی اور بے روحی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ ظاہری مادی غذا کھاتے وقت ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جب روحانی غذا مل رہی ہو تو اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھنا یا بے روحی سے بیٹھنا اس رحمت کے نزول سے اس آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ تو میں اوپر جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی طرف توجہ، وہ بات ذرا غور سے سنیں، یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے اور بے رخی کر رہے ہوں گے، توجہ نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس محفل کی برکات سے آپ محروم رہیں گے۔ حضرات وقت بہت ہو چکا، میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے لیے خوشی کا ایک باعث یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں مکھڈ شریف کی عظیم روحانی خانوادہ کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد نظامی صاحب بھی تشریف لائے، پہلی دفعہ تشریف لائے۔ اور مکھڈ شریف وہ گدی ہے جو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے فیض یافتہ ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مکھڈوی بہت بڑے جید عالم دین تھے اور بڑی انہوں نے مجاہدے بھی بڑے کر رکھے تھے، ان کا من صاف ہو چکا تھا۔ اور یہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کے استاد گرامی بھی تھے۔ سیال شریف کے جو پہلے بزرگ ہوئے ہیں بڑے، جو حضرت شاہ سلیمان توسی کے خلفاء میں سے ہیں، وہ مکھڈ شریف کے شاگردوں میں انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ تو جب حضرت مولانا مکھڈوی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں ان کو توجہ ہوئی اور کشش ہوئی، وہاں پہنچے توسا شریف حضرت غوث زمان کی مجلس میں، تو آپ نے فرمایا صوفی میں آ کے مشرب زندہ است مہیا، یعنی فرمایا تو پہلے ہی صاف شدہ ہے، یہاں کا لینے کیا آگئے، یہاں تو رند بیٹھے ہیں، مست لوگ بیٹھے ہیں عشق الہی میں، آپ جو ہیں وہ علم پڑھانے والے ہیں، آپ علم کے سمندر ہیں، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کوئی سلسلہ جاری رکھیں۔ تو اس وقت حضرت نے ایک ربائی لکھی، وہ پوری مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں حضرت مولانا محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ علیہ نے جو ربائی کہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت من برائے دین فروشی سوئے تو آمدن تا دین دہم بر روئے تو نام سمنا ماندہ حبائی تاب پا انداختم در کوئے تو۔ فرمایا کہ یا حضرت مجھے کوئی مان نہیں ہے اپنے علم کا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اپنی تعلیم کا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اپنی عزت اور فخر کا۔ میں نے جب آپ کے کوچے میں قدم رکھا ہے تو میں دینی منصب سے بھی دستبردار ہو کر آیا ہوں، اور میں سارے دنیاوی فخر و مباحث سے بھی دستبردار ہو کر آیا ہوں۔ میں اپنا نام و ناموس سارا آپ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ نے سینے سے لگا لیا اور پھر ساری منزلیں طے ہو گئی۔ وہ مکھڈ شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ ساجد نظامی صاحب بھی آج تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے لئے بڑے فخر کی باعث ہے بات اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ چشتیہ صوفیہ کا ایک بڑا نورانی کہکشاں سجی ہے۔ یہ سارے ستارے آفتاب بھی موجود ہیں، یہاں مہتاب بھی موجود ہیں، اور عظیم سارے ستارے بھی آسمان طریقت کے موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ ان کی رونقیں اسی طرح، ان کے فیوزات اسی طرح جاری رہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب حضرت صاحبزادہ ساجد نظامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت صاحبزادہ ساجد نظامی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اے ہادی راہ خدا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اے ہادی راہ خدا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اے قدوہ اہل صفا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اے درد من درمان من اے درد من درمان من اے دین من ایمان من اے دین من ایمان من اے جان من جانان من یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ اور یہ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام ہے۔ مقطع میں فرماتے ہیں کہ کن مولوی را محترم، کن مولوی را محترم تاں اسگانے تو شبم، کن مولوی را محترم تاں اسگانے تو شبم، در عشق و شوقت جانتے ہم یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ اور آپ چونکہ پنجابی کے بھی بے بدل شاعر ہوئے ہیں، سی حرفیوں کا آپ کا مجموعہ ہے، تو حضور کے عشق میں ایک سی حرفی لکھی، فرماتے ہیں کہ یہ یاری رب رسول والی، یہ یاری رب رسول والی، باقی یاریاں سب نکاریاں نہیں، یہ یاری رب رسول والی، باقی یاریاں سب نکاریاں نہیں، جڑے رب رسول تو منکر ہوئے انہاں اتھے اتھے بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے رب رسول تو منکر ہوئے انہاں اتھے اتھے بازیاں ہاریاں نہیں۔ ایک خوف ڈاڑھا مینوں اگے دا جی، ایک خوف ڈاڑھا مینوں اگے دا جی، دوجھا سر چائیاں پنڈاں بھاریاں نہیں، مولوی یار جانی کوئی عمل کی جو اساں نیکیاں چاہ وساریاں نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے درمیان جو ابھی شخصیت تشریف لائی ہیں، ہماری اس بزم کی مہمان خصوصی بھی وہی ہیں، صدر محفل بھی وہی ہیں۔ میری مراد حضرت قطب الدین مودود چشت رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے، ان کی زیارت میں نے پہلی مرتبہ کوسہ مقدسہ میں کی، اور وہاں صاحبزادہ فاروق احمد میروی مدد اللہ العالی آپ بھی تشریف فرما تھے، اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ مہار شریف سے حضرت میاں نور حسین سے تشریف فرما تھے، تو وہاں ایک بڑی نورانی محفل سجی، بڑے مخصوص لوگ تھے، فارسی کا کلام پیش کیا گیا، تو بارہا میری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑتی رہی، اور پھر دل نے یہ گواہی دی کہ اس چہرے میں وہ جلال و جمال حضرت شہباز ولایت حضرت خواجہ سید مودود چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا نور نظر آ رہا تھا۔ اور میں نے جب یہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت مہاروی کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کی کہ ان کی نگاہوں سے میں نے وہ ساری تجلیات دیکھ لی جو آپ کی بارگاہ سے ہمیں مل رہی ہیں، اور فیضان آج تک جاری ہے۔ میں محترم المقام جناب صاحبزادہ علامہ محبوب حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور جناب پروفیسر محمد نصر اللہ معینی صاحب کا کہ آج سے غالباً 7-8 سال قبل
یہ دونوں ہستیاں مکھٹ شریف تشریف لائے تھے اور بہت محبت سے مجھے دعوت دی تھی یہاں حاضر ہونے کی. تو میں جیسے ہی یہاں پہلی ملاقات جناب پروفیسر محمد نصر اللہ معینی صاحب سے ہوئی تو وہ جو میرا وعدہ تھا جو آج سے غالباً 7-8 سال قبل یا کم و بیش آپ سے کیا تھا، میں نے الحمدللہ پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا کہ میں آج یہ وعدہ پورا کرنے کے قابل ہوا اور آپ کے سامنے اسی خوشی کے عالم میں یہاں حاضر ہوں. کیونکہ میرے برادر معظم صاحبزادہ فخر احمد مہروی رحمت اللہ علیہ جو آج سے 2 سال قبل وصال فرما گئے، چونکہ یہ نسبتوں کی باتیں ہیں، نسبت والوں کی محفلیں ہیں، تو عالم پروفیسر ڈاکٹر کچھ بھی میں نہیں ہوں اور نہ سجادہ نشین ہوں. حقیقت میں حضرت مولانا کے در کا ایک ادنا سا کتا ہوں، غلام ہوں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں چونکہ حکم ملا تو چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا. وقت کی نزاکت بھی مد نظر ہے اور دل اس چمنستان کو، اس پھلتے پھولتے اس خوبصورت جو ہے شمع کی کرنیں جو چہار دانگ میں پھیل رہی ہیں، آج چونکہ اس شمع کے میں بہت نزدیک ہوں تو بہت کچھ روشنیاں سمیٹنے کو دل کر رہا ہے، بہت کچھ باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن وقت کی نزاکت بھی مد نظر ہے. تو صاحبزادہ فخر احمد مہروی صاحب کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہے یہ خواہش ساتھ ساتھ چلتی رہی، میں بارہا عرض کرتا رہا، لیکن ان کی میت میں مجھے یہاں آنا نصیب نہ تھا. تو یہ شرف مجھے یوں ملا کہ بندیال شریف حاضری ہوئی تو صاحبزادہ اسرار الحق بندیالوی میرے بہت ہی محترم و مکرم ہیں، تو آپ نے کرم فرمایا اور پھر ان کی میت میں یہاں حاضر ہوئے. تو یہ جو نسبتوں کے سلسلے ہیں، محبتوں کے سلسلے ہیں، ایک آیہ کریمہ میں سن رہا تھا اور پھر جو آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ پیش کیا کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ یہ جو کشتیاں ہیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں. سورہ البقرہ ہے، 2 پارہ ہے اور اس کا 4 رکوع اس کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی اس آیہ کریمہ میں، اور ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ پانیوں میں جب چلتی ہیں، چاہے وہ سمندروں کا پانی ہو چاہے وہ دریاؤں کا پانی ہو، تو یہ کیوں چلائی گئی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے نفع کے لیے ہم نے چلائی ہیں. تو جب یہ آیت میں نے سنی تو دل مچل گیا اور مجھے پھر وہ واقعہ یاد آیا کہ کشتیاں تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، سفر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن ایک کشتی حضرت مولانا محمد علی مکھٹی رحمت اللہ علیہ نے بھی بنائی تھی اور وہ چند تختے تھے. تو اہل اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ کس طرح قرآن و حدیث سے اکتساب فیض کرتے ہیں، کہ کیسے مکھٹ کی سرزمین کے اندر اپنے شاگرد رشید کے ساتھ اور ایک ملاح کو لے کر وہ چند تختے جوڑے گئے تھے. وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ بما ينفع الناس، اس حقیقی سفر کی طرف روانہ ہوئے تھے. اور وہ 3 نورانی لوگ جب مکھٹ شریف سے چلے تو سفر بہت لمبا تھا، لیکن میں نے اختصار سے پیش کرنا ہے. جب لانگا پتن پر پہنچے جو توسا شریف کے قرب میں ہے تو خرد و نوش کا سامان ختم ہو گیا. اب استاد کامل اپنے شاگرد کامل کو یہ پیغام دے کر قریب کی بستیوں کی طرف بھیج رہا ہے کہ ذرا جائیے اور دیکھیے کہ کوئی آبادی ہے تو تھوڑا سا آٹا لے آئیے، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ سفر جو پیر و مرشد کی تلاش کے لیے کیا گیا، کتنا روحانی وہ سفر تھا، اس سفر کو آگے جاری رکھا جائے. تو جب شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ قریب کی بستی میں جاتے ہیں تو پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ حلقے بنے ہوئے ہیں، جس طرح آج ہم حلقہ سجائے بیٹھے ہیں نورانی چہروں کے گردا گرد اور فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں.
تو ایسا حلقہ بنا ہوا ہے اور کسی پیر کامل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو وہ خورد و نوش والا معاملہ بھول گیا، وہاں جا بیٹھے اور اس پیر کامل کا تذکرہ سننے لگے۔ تو پھر جب وہ پیر کامل صورت ذل الہ ان کے سینے میں اس کی روشنی پہنچی تو دوڑتے ہوئے اپنے استاد کامل کے پاس پہنچے اور حضور کہا اور عرض کی کہ حضور منزل مراد مل گئی۔ یہاں ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہے کہ جس کی اگر زیارت کی جائے، جس کے پاس پہنچا جائے، جس کے قدموں میں اگر ہم پہنچ جائیں تو دنیا و آخرت کی ہم کامیابیاں سمیٹ لیں گے۔ تو بہرحال مولانا جب وہاں پہنچے، مصافحہ ہوا، جب تعارف پوچھا گیا تو پیر پٹھان نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو مولانا نے عرض کی کہ حضور کالا باغ کے نزدیک ایک بستی ہے جسے مکھڈ کہتے ہیں، وہاں سے حاضر ہوا ہوں۔ تو اب حضور شہباز ولایت غوث زمان حضرت پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نور بصیرت سے، اور حضرت کی شہرت بھی ایسی تھی، تو پہلا جو معاملہ ہے جو میں اپنے ایمان سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بصیرت سے یہ جانچ لیا اور فرمایا کہ وہاں تو ایک مولوی محمد علی مکھٹی بھی رہتا ہے، کیا اسے تم جانتے ہو؟ تو حضور نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ یا حضرت وہ مولوی مینو کہندے نے۔ تو اب یہی بات کہنے کی دیر تھی، حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور سینے سے لگایا اور وہ کرم فرمائے کہ جس کا ذکر جناب پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ 6 مہینے معتکف رکھا اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا علماء ظاہری کا جو تکبر اور نخوت ہوتی ہے کیا وہ طبیعت میں پہلے سے تھی، کیا ساتھ لائے اور ابھی تک باقی ہے؟ تو چونکہ جب سوال کیا گیا اور جواب میں انہوں نے ربائی لکھی کہ من برائے دین فروشی سوئے تو، کہ یا حضرت میں تو دین بیچنے کے لیے آپ کے کوچے میں آیا ہوں، من برائے دین فروشی سوئے تو، آم دم تا دین دہم باروئے تو، اور نام و ناموسم نماندہ حبئی، نام و ناموسم نماندہ حبئی، تاکہ پان داغ تم در ہوئے تو۔ میں نے تو جب آپ کے اس کوچہ مبارک میں قدم رکھا تو نام و ناموس کو وہیں لپیٹ کر چھوڑ آیا تھا، اور قدم اس پاکیزگی میں رکھا کہ یہ سارے سودے وہیں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ پھر حضرت نے یہاں پر مرید بھی فرمایا اور خلافت بھی عطا کی۔ یہ ایک نسبت، چونکہ اہل نسبت کی محفل ہے تو تذکرہ ہی انہی لوگوں کا ہم کر رہے ہیں کہ جن سے محبت کی کرنیں اور روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ آخری بات کہ حضرت نے سب کچھ عطا کیا اور فرمایا کہ مولوی جاؤ اور مکھڈ میں جا کر مسند ارشاد بچھاؤ اور اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ آپ نے عرض کی تھی کہ یا حضرت وہاں پیر پہلے سے بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں میں مروں، لیکن آپ کا حکم تھا۔ اور پھر عرض کی کہ یا حضرت چونکہ آپ بٹالہ امرتسر سے تشریف لے گئے تھے، آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز وہاں نہیں تھا، یہ سارا منظر آج یہاں بھی بل شریف میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیسا ایک دین کا پودا حضرت نے لگایا اور آج اس کو پھلتا پھولتا ہم اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ تا حد نگاہ علماء، صوفیاء اور طلباء کا مجمع جمع غفیر ہے۔ تو یہ حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا وہاں کہ یا حضرت میرا کوئی عزیز نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، درسگاہ کو چلانا بڑا مشکل کام ہے، جو چلا رہے ہیں انتظام و انصرام کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا تھا کہ مولوی ایک بات یاد رکھو اور اسے پلے باندھ لو کہ قیامت تک تمہارا اور تمہاری نسلوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا،
درسگاہ میں اپنی خدمات پیش کرنا، اور حضرت پیر پٹھان نے فرمایا تھا کہ یہ فقیر کی ذمہ داری ہے قیامت تک قیام اور خورد و نوش کی علماء اور طلباء کی۔ تو آج 2 صدیاں گزر رہی ہیں، آج بھی اسی طرح رونقیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست افتخار احمد حافظ قادری بڑے مصنف ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں میں گئے، پہلی بار مکھڈ آئے، پرانی مسجد تھی، پرانے حجرے تھے، کچھ سالوں بعد پھر تشریف لائے تو جب خانقاہ سے لوٹ رہے تھے مسجد بھی نئی تعمیر ہو چکی تھی، عمارات بھی نہیں بن چکی تھی، تو کہنے لگے ساجد مجھے پیر پٹھان کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ ایک صوفی کی زبان سے جو بات نکلی وہ گفتہ اللہ بابت۔ اور پھر جہاں کے طلبہ تشریف فرما ہے تو ایک جو محبت کا رشتہ تھا حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا اپنے استاد سے، اور چونکہ عقیدت مند بیٹھے ہیں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ عقیدت مند تشریف فرما ہے، ایک مرید کا اپنے پیر سے کیا رشتہ ہوتا ہے۔ مولانا عمر میں ظاہری عمر میں 20 سال بڑے تھے اپنے پیر و مرشد سے، تو ہر سال باقاعدگی سے طلباء کی جماعت کے ساتھ آپ مکھڈ شریف سے توسہ شریف کا سفر فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت نے ایک بار عرض کی کہ مولوی صاحب اس عمر میں اب نہ آیا کریں، آپ کے اعضاء مزمحل ہو رہے ہیں، مشکل سفر ہے، پہاڑی نوکیلے پتھر، دور دراز کا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اس سفر میں جان دینا فرض ہے۔ اور پھر جب مولانا کا وصال ہوا 29 رمضان المبارک 1253 ہجری بمطابق 1837، تو پیر پٹھان کونسوی کو جب یہ خبر پہنچی، آپ کی محفل جمی تھی، آپ نے کہا کہ مولوی بڑے عشق والا تھا، اور کہنے لگے کہ مولوی بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کا عشق آخر میں تک جوان رہا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا خوبصورت شعر کہہ گیا ہے کہ حدیث سے حسن یوسف را کجا دانند اخوانش، حدیث سے حسن یوسف را کجا دانند اخوانش، زلیخا را بپرسز وے کہ صد شر ہو گیا کہ حسن یوسف کی باتیں اس کے بھائیوں سے کیوں جا پوچھتے ہو۔ میں نے جب یہ شعر پڑھا تو ساری بات ہی سمجھ آ گئی کہ غیروں کی محفل میں ہم کیوں جاتے ہیں، اور ذہنوں میں پھر سوال لیے جواب کی تلاش میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ محبت والوں کی محفلوں میں آئیں، زلیخا را بپرسز وے کہ صد شر ہو بیاں دارد۔ اگر حضور کی محبت کی باتیں سننی ہیں، اگر حسن یوسف کا تذکرہ سننا ہے، یہاں سے بات سمجھا دی کہ زلیخا کے پاس آئیے، وہ 100 شرحیں کر کے سنائے گی۔ بھائیوں کو کیا خبر، تو وہ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی انہیں کیا خبر، ان کی محفلوں میں جا کر ہم کیوں ڈگمگائیں۔ اور پھر جو نسبت اور تعلق ہے جو میں نے عرض کی آخر میں کہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا کس طرح ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے۔ آخری بات کہ آپ نہ تو سیال شریف مکھڈ چھوڑ کے آنا چاہ رہے تھے، نہ حضرت مولانا کی مرضی تھی۔ میرے استاد نظر صابری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا تھا، عشق والے ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ساجد تمہیں علم ہے کہ جب شمس الدین سیالوی مکھڈ سے چلے ہوں گے تو وہ کیا منظر ہوگا؟ تو آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اور یہ منظر مولانا اپنے کلام میں خود ہی سجھا گئے۔ چونکہ نہ تو آپ جا رہے تھے، والدین بار بار تقاضا کر رہے تھے، اور آخر میں حضرت پیر پٹھان کا حکم آیا، وہاں سے خط لکھا گیا کہ اب اس کو چھوڑ دو، اسے اجازت دو تاکہ یہ آگے وہ چل کے خانقاہ کا سلسلہ چلنا تھا۔ تو جب وہاں سے رخصت ہوئی، حضرت مولانا نے پنجابی کلام میں لکھا ہے کہ آخری یہی پیش کر کے اجازت کہ سین سچ جانی تو پردیس چلے ہوں، سین سچ جانی تو پردیس چلے ہوں، فی امان اللہ فی امان اللہ، سین سچ جانی تو پردیس چلے ہوں، فی امان اللہ فی امان اللہ، تیری باں حوالڑے رب دے جی، تیری باں حوالڑے رب دے جی، نگے پان اللہ نگے پان اللہ، اور سونا ٹریا ویندا مڑ بھالے نہیں،
سونا ٹریا ویندا مڑ بھالے نہیں، میں حیران اللہ حیران اللہ، اور کئی واو چھوڑے دی چلی مولوی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو یوں ہی مہکتا دہکتا رکھے، اور یہ جو روشنیاں پروفیسر محبوب حسین مدظ اللہ العالی نے پھیلائی ہیں، یہ چاردان تک ان کی کرنیں یوں ہی پھیلتی رہیں۔ اور میں اپنے دوست احباب میں چونکہ معین الاسلام وقت تک پہنچتا ہے تو میں تصاویر کی صورت میں اور اس کے شب و روز کے تذکرے میں ان محافل کا ذکر سنتا پڑھتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی مثالیں دیا کرتا ہوں کہ یہ خانقاہ جو ہے دیگر خانقاہوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہم خانقاہوں کو اس پیغام کے ساتھ زندہ کریں کہ جو ہمارے بزرگ ہمیں دے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی